السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کاف کن دیاں منزلاں اج پہلیاں سن جدوں میرے نبی دی پیش گوئی ہوئی سی۔ اللہ نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی۔ سمسام زمین نو باغ لگے جڑی مدتاں تو موئی ہوئی سی۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نے حضرات عظیم و شان بے مثال سالانہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کتنی سالانہ؟ چوتھی سالانہ ماشاءاللہ کانفرنس ہے. جلسہ کروان والے بھی وہی تے انشاءاللہ خطیب بھی وہی تے صرف جگہ بدلتی رہتی ہے. ماشاءاللہ جگہ بدلتی رہے گی پوری تحصیل کے اندر انشاءاللہ. کہو جتنے ایک باری ہوگی دوبارہ اتنے نہیں ہونی, اگلے سال اتنے نہیں ہونی. یہ کانفرنس اگلی دفعہ اور کتنے ہوئے گی. کہو ذرا انشاءاللہ. یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث پر سے نوجوان بڑی محبت کرتے ہیں. ہر سال کسی نہ کسی جماعت کو تحفہ سمجھ کے سمجھو اس دفعہ تہاڈا قرآن نکل آیا, تہاڈی قسمت بڑی کھل گئی. یہ چوتھی سالانہ کانفرنس ہے انشاءاللہ. انجی ہر دفعہ جگہ بدلتی رہے گی تے خطیب انشاءاللہ یہی رہیں گے. تو ذرا انشاءاللہ انتظامیہ بھی یہی رہے گی انشاءاللہ. محترم جناب رانا حفیظ اللہ خان حافظہ اللہ تعالیٰ ساڑھے امام پاک نے مدرس نے محمدی مسجد محلہ شرف آباد, اللہ پاک محترم رانا حفیظ اللہ خان صاحب دی محنت قبول فرمائے. انہوں نے نال سارے دوست احباب نے محترم رانا ذوالفقار کریمیہ کیسٹ ہاؤس والے ماشاءاللہ, اور اسی طرح فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الخالق بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور محترم جناب ولی کامل فضیلت الشیخ حضرت مولانا الحاج حاجی حبیب الرحمن زیاد صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور قائد تحصیل سمندری محترم جناب ڈاکٹر محمد ایوب صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی, ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سمندری, اور اسی طرح انہوں نے جتنے یار دوست احباب سجن بیلی جناب محترم پروفیسر محمد فاروق امجد صاحب شاعر اسلام حافظ محمد عمیر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور جنہوں نے نام رہ گئے ہیں وہ بھی درمیان جا گئے ہیں. اللہ کرے جنہوں نے نام نہیں لے اللہ پاک انہوں نے بھی راضی ہو جائے. تو یعنی معاونین اس کانفرنس نال تعاون کرنے والے محبت کرنے والے اللہ پاک سبنا دیاں محنتاں محبتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. اچھی آمین کو. خطیب اسلام محبوب عوام حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار خطاب فرمایا. انہاں تو کمر بھی ماشاءاللہ تسی خطاب سنے نے تے میرے بعد انشاءاللہ جلسہ مک جانا ہے. میں دعا کرنی انشاءاللہ تے جنیاں دعاواں تہاڈے لئی میں کرنیاں نے وہ انشاءاللہ ہن میں ہی کرنیاں نے. تے ذرا گوڈے چھڑ دے ہوشیار ہو کے جا کے بہو انشاءاللہ. میں جلدی گل مکا دیاں گا. محترم حاجی محمد عبداللہ صاحب یاسین کیسٹ ہاؤس والے فیصلہ آباد تو آئے نے. کیمرے ماشاءاللہ 4 لگے نے. اللہ پاک سارے کیمرے والے جتنے آئے نے سبنا دا آنا قبول فرمائے. ساڈا پتر سبحان شاہد سبحان سٹی سینٹر سلفیہ اسلامک سینٹر محمدی مسجد دے خطبات جمعہ المبارک, یعنی میرے خطبات جمعہ ہر جمعہ یہ ساڈا بچہ پر خردار ریکارڈ کرتا ہے. تو سننا چاہے سلفیہ اسلامک سینٹر یہ بھی آیا ہے. تے 2 برا ہور نے جتنے کیمرے نظر آ رہے ہیں ساؤنڈ والا بھائی تے تساں پنڈا جو دائیں بائیں جتنے دوست احباب آئے ہو, میں درد دل نہ دعا کرنا اللہ پاک تہاڈا سبنا دا ایک ایک منٹ اپنی بارگاہ دے اندر بہنا قبول فرمائے. ساڈے مولا جی عبدالرشید صاحب آئے نے, بزرگ نے ماشاءاللہ محلہ شرف آباد تو پورا قافلہ. بھائی حاجی فاروق صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. اچھا جی لو جی ڈاکٹر محمد ایوب صدیقی صاحب کی قیادت اندر سمندریوں پوری گڈی آئی ہے. ذرا کہو سبحان اللہ. تعریفاں دے اللہ پاک دیاں, باقیاں دے اللہ پاک دیاں جنہاں نے نہ بھائیاں نو توفیق دیتی ہے. حضرات تے چودھری سرفراز جٹ صاحب 222 کو حالے تو وہ بھی قافلہ لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تے جتنے میرے دوست احباب دائیں بائیں پنڈاں کو آئے نے اللہ پاک سارے اندے راضی ہو جائے. حکیم مدثر خان صاحب حافظہ اللہ تعالی اور یہ پنڈ والے رانا عمران صاحب اے مسجد انتظامیہ مبارکباد دے حقدار میں. جلسہ ہر لحاظ نال کانفرنس کامیاب ہے. بس اتنی کی دعا کر لو اللہ پاک انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے. حضرات میں منٹا والی گل کرنی ہے تو
تمہیں پتہ ہے صبح جمعہ بھی ہے تو ماشاءاللہ تسی پڑھنا ہے اسی پڑھانا ہے تو جمعرات نو پروگرام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور بھائیاں دا بار بار آرڈر ہویا ہے تو پھر سالانہ کانفرنس اسی لیے حاضری ضروری سی میں چند گزارشات کے بعد اجازت چاہاں گا قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہے اللہ پاک نے بہت بڑے عظیم احسان دا پتر سائڈ تے ہو جائے ذرا بابا جی نے جگہ دے ذرا دیو نا جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالاں والا بزرگ جدو حق چک لے اللہ پاک بھی ہوتا حیا کرتے ہیں رب اٹھے حق کدے خالی موڑ دا تے انی دیر ہوئی تسی جگہ نہیں دیندے بابا میں نے ایک بری کبھی خدا دی قسم ہے اپنی کرسی دے دا گا بزرگاں اے بزرگاں دا بڑے لوگاں دا احترام کرنا چاہیے ادھر میری طرف دیکھو جے مسجد اندر آ کے تسی عمل نہیں کرنا تے کتے جا کے کرنا ادھر میری طرف دیکھو آقا فرماندے نے جڑا بندہ بڑیاں دا احترام نہیں نہ کرتا تے چھوٹیاں تے شفقت نہیں کرتا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں دعا کرو سانو بڑیاں دا احترام اور چھوٹیاں تے شفقت کرن دی رب توفیق دے یہ گلاں تانوں مسجد اندر ملن گیاں انشاءاللہ تے ذرا عمل دے جذبے نہ پیا کرو گوڑے چھڑ دیو ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو ادھر میری طرف دیکھو اللہ پاک نے بہت زیادہ احسان کیتے سب نال بڑا احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک بہت بڑی عظیم نعمت بن کے آئے عظیم احسان بن کے آئے آقا دی آمد تو پہلا لوگ جہالت والی زندگی گزار دے پہنے زندگی گزارن دا والد ٹنگ نہیں ایک بڑا مشہور معروف شعر ہے تو اسی سنتے رہندے ہو حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا پہلے لوگاں نو زندگی گزارن دا والد ٹنگ ہی نہیں میں ایک دو چلکیاں بیان کر دینا تاکہ تے ماشاءاللہ راجپوتاں دا پنڈ گل سمجھ آ جائے میری طرف دیکھو نبی پاک دی آمد تو پہلا نا ایک میلہ لگتا ہے کیسی جہالت ہے ایک میلہ لگتا ہے ایک بندے نے اج لت لمی کر لی آندا ہے اج تک ماں نے پوت جمیا نہیں جڑا میری لت کو چوک کے سائڈ تے کرے یہ بے وقوف ہے بڑا بڑا پہلوان ہے اونے سر پھرے ہے ان دے نیڑے کون جائے ان نے ببلی مارتی بڑک مار دیتی ہے کون ہے جڑا میری لات نو ہلائے بندے کنی کترا رہے ہوندے نا سر پھرے آئے دے گل پرے جاؤ ان نیڑے نہ لگو ایک اور اوندا پیو وجیا انہیں کہ کی کیا جاندا میری کوئی لات نہیں ہلا سکدا انہیں اکو ہی تلوار دا وار کیتا لات مڈو لا کے سائڈ تے کر دیتی وہ آندا سائیں انج سائڈ تے کر دے نے کافی ہے یا دوجی بھی سائڈ تے کرا بس اے نکی جی گل تو لڑائیاں شروع ہو گئیاں قتل و غارت شروع ہو گیا حضرات خانداناں دے خاندان لڑ لڑ کے مر گئے خدا دی قسم این دیاں جہالتاں انہاں نو نبی پاک نے زندگی گزارن دا والد تے ڈنگ دسیا ہے حضور آئے قرآن آندا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اور غصے نو پی جان والے درگزر کرنے والے اللہ پاک نو بڑے ہی محبوب اور پسند نے حضرات کیڑی جہالت دی بات سنائی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا حضرات کیجنیاں جہالتاں عقیدے دی جہالت ایک مثال عرض کر دینا ایک بندہ آیا آندا سونے ہو اسی گھر دے اندر اگر پنج ہی ہوندے تے ساڈے پنج الہ تے رب سن علیحدہ علیحدہ سب دی عبادت کر دے ایک دن میں سفر تے جا رہا رب معبود جنوں سجدہ کرنا ہے میں گھرے بھول گیا جنگل بھیا پان اندر میں کتھلا وہ سامان دی تلاشی گئی مینوں میرا رب نظر نہیں آیا میں پریشان ہو گیا سجدہ کرنا ہے کنوں کرا تھوڑی دیر گزری اونٹ نے پیشاب کر دیتا اونٹ نے پیشاب نال جڑی مٹی گلی ہوئی آندا سونے ہو اوندا میں مجسمہ بنایا بت بنایا اونوں سجدہ کیتا اوتے سٹیا تے اگے چلا جانا ہوا کلے کلے آدمی دا کلا کلا رب سی پوجن پجان والا جدا جدا ٹب سی آیا سی رسول پوجا رب دی قرآن نو جھوٹ نہیں میں آندا پڑھ کے دیکھ لے قرآن نو حسرات انجنیاں جہالتاں حضور آئے تو جینے کا شعور آیا اینج سمجھو جڑے لوگ جہنم دے رستے تے تر چکے ہیں امام کائنات تشریف لے آئے پاؤں پکڑ
پکڑ کے انہاں لوگاں نو جنت دے جیٹی روڈ تے چلایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام کائنات نے زندگی گزارن دا ول تے ڈھنگ دسیا. آقا دی آمد تو پہلا بیوہ عورت نو سلیل کیتا جاندا ہے. کوئی حیثیت اور مقام نہیں. اگر کسی عورت دا خاوند فوت ہو جاتا حضرات اونوں ایک کمرے اندر بند کر دیندے, بغیر نمک تو کھانا دیندے, ایک سال سورج دی روشنی تو بچا کے رکھ دے, پانی اتنا جڑا پی لے غسل واسطے نہیں, او دے جسم اندر زہر پھیل جاندی. پھر کوئی جانور کبوتر کوئی پرندہ پکڑ دے, اس عورت دے جسم نال لگاندے, او پرندہ فوراً مر جاندا. آندے دی عدت پوری ہو گئی ہے, اینو باہر کڈ کے کسے سواری تے بٹھا دیندے, اونٹ دیاں مینگڑیاں او دی گود اندر پکڑا دیندے. جتھے لوگ پورے محلے اندر بی بی چکر لگاندی, شہر اندر جتھے لوگ چرستے اندر جمع ہوندے, اوتھے او اونٹ دا گوبر تے مینگڑا سٹ دی, اور اے لوگ سمجھ آندے اے فلاں دی بیٹی فلاں دی بیوہ, عدت پوری ہو گئی ہے, کوئی اندے نال شادی کرنا چاہے تے کر لے. ایک ذلیل کیتا جاندا ہے. بیوہ عورت دی معاشرے اندر کوئی حیثیت نہیں. حضور آئے تو جینے کا شعور آیا. خدا کی قسم قرآن آندا ہے نبی پاک دی آمد کے بعد لوگو اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن 4 مہینے تے 10 دن گھر دے اندر عدت گزار لے, سادہ جی زندگی, سرخی پاؤڈر نہ کرے, زیب و زینت نہ کرے, بغیر پردیاں تو جناب سونے کپڑے پا کے تے بیاواں شادیاں تے ادھر ادھر باہر نہ ترے, بلکہ افسوس والی زندگی. خاوند تر گیا, خاوند دے بعد اسے گھر دے اندر 4 مہینے 10 دن اے عدت گزار لے, پھر جتھے چاہے شادی کر لے, اینو اختیار ہے. حضور فرماندے نے اگر بیوہ عورت اگے شادی نہ کرے, حسن و جمال والی, جوانی اندر خاوند فوت ہو گیا, آندھی یہ بچے یتیم رول جان گے, میں شادی نہیں کرنی, صبر نال زندگی گزارنی ہے. خدا کی قسم ایسی بیوہ عورت حضور فرماندے نے جنت اندر ایج میرے نال ہوئے گی جویں ایک ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال نال نے. میں عرض کر رہی ہوں دنیاوی معاملات اندر بے وقوف نہیں سن کہ ہمیشہ توڑی کھاندے سن, وہ بے وقوف نہیں سن. عقیدے دیاں جہالتاں, اور جنہاں رب دی توحید نہیں منی رب نے انہاں نوں جہل کیا ہے. وگرنہ دنیاوی معاملات اندر یہ لوگ اگر شہروں باہر جاندے نا کتے سفر تے, ہن پانی دی ضرورت پہ گئی ہے, ایک بندہ اونٹ تو نیچے اتردا اینج مٹی دا رگ بھر کے نک نوں لا کے سونگ کے دس دیندا کہ کتنے میل اجے پانی دور ہے. خدا دی قسم دنیاوی معاملات اندر انہاں دا اتنا ذہن چلدا ہے کہ ادھر کی قرآن پتہ کی آندا ہے, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. دم کرانا ہے کہ تقریر سننا ہے؟ ہاں اور دم کرانا ہے یا تقریر چہرے بھی تو دیکھ لو ماشاءاللہ کھیسیاں خوشیاں لا دیو, اے گوڑے چھڑ دیو ہوشیاروں کے جا کے بہو. میں انشاءاللہ تواڈے نال بہتا کالا ہواں تے میں منٹاں والی گل کرنی ہے. ادھر میری طرف دیکھو, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اس رات کا کافی ذرا ٹائم 12:30 ہو گئے کہ پورے 12 بج گئے ہیں. اس ٹائم نا پتہ نہیں کی کھلیا ہوتا ہے موبائلاں تے, لوگوں نے فلماں دے ٹیشن کھولے نے, انڈیا کا پتہ نہیں کی تے میں ہن قرآن دا چینل کھولیا ہے. اللہ جانے ہن تسی میرا ساتھ دینا ہے کہ نہیں. میں مسجد اندر پورے 12 بجے ہن قرآن پاک دا چینل کھولیا جے تے ذرا میں ویکھنا تواڈے چوں کنے کو لوگ نے جڑے اس چینل نال محبت کردے نے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ البتہ تحقیق اللہ پاک فرماندے نے میں مومنہ دے احسان کیتا ہے اس بآسا فیہم رسول من انفسہم انہاں دیاں جاناں دے وچوں انہاں وچ ایک نبی اور رسول بھیج کے جڑا ایتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو پاک کرنے والا ایتاں پڑھ پڑھ کے تزکیہ نفس کرنے والا وَيُزَكِّيهِمْ ایتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو پاک کردہ تزکیہ کردہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور حضور دیا متو پہلا ہر پاسے جہالت دی جہالت ہے لوگ جہالت دے اندھیرے اندر ڈوبے ہوئے نے نبی پاک نے آگے انقلاب برپا کر دیتا حضور کدوں آئے نے لوگی پوجھتے سن پہ قبرانو کئی قبرانو کئی شجرانو اونا در در دے پجاریانو ایک در دے سونا بلانا آیا کائنات بن کے امام آیا کائنات بن کے امام آیا سونا لب اپنے جد کھول دا سی اوتے رحمت موتی رول دا سی جندے سینے تے پاک قرآن آیا کائنات بن کے امام آیا جندے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی سب نبیاں دا سلطان آیا کائنات بن کے امام آیا قرآن هو الذی بعث فی الأمشین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آمینہ دلال فرماندے نے لوگوں نبی پاک فرماندے نے میں باپ ابراہیم دے باپ اسماعیل دی دعا بن کے آیا ہوا میں موسیٰ نبی دی خوشخبری بن کے آیا عیسیٰ نبی دی بشارت بن کے آیا میں اپنی ماں آمینہ دا خواب بن کے آیا ہوا بشارات و عیسیٰ بباس الکلیمی دعا البراہیم ان دل حتیمی وکل نبی نول مرسلین بھی بشر منذ عصر قدیمی اے جتنیاں کتاب آئیاں نے میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ کر دیا گئیاں آمیاں جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے نے سب میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ کرتے گئے نے کتاباں تذکرہ کر دیا گئیاں نے انبیاء تذکرہ کرتے گئے نے قرآن اندر الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔
حق کو حرکت میرے آقا قدم آئے نے اے گل سنو بات اگے توری یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت بڑھا جان بے بو کبھی سے ابر رحمت عطا خاک بدہم نے کی وہ بدیت چلے آتے تھے جن کی دیتے شہادت ہوئی پہلوے آمینہ سے حبیدہ تو آئے خلیل اور نبی دے مسیحا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مسخام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا وہ عرب جس پہ تھا وہ عرب جس پہ تھا برسوں سے جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں جس کی کایا وہ بجلی کا کڑکا تھا اور 85 والیوں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ ساتھ ہاتھی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے آقا عرب اندر پیدا ہوئے نے پوری دنیا اندر دو جگہ عجم اور عرب عجم دا معنی دوں گا اسی عجمی لوگ ہیں میرے آقا عجم اندر نہیں عرب اندر پیدا ہوئے عرب دا معنی فصیح و بلیغ میرے آقا فصاحت و بلاغت سمندر نبی پاک دا شہر مکہ عربی جو بکہ کیا جاندہ بکہ درمیانی جگہ نو آندے نے مکہ اعتدال پسند میرے آقا اعتدال پسند آپ دا قبیلہ قریش کرش وچوں عزم اندر پختہ میرے آقا عزم اندر پختہ آپ دا خاندان بنو ہاشم ہاشم دا معنی مہمان نواز یعنی روٹی دیاں برکیاں توڑ کے شریر چوری بنا کے کھلانے والا مہمان نواز میرے آقا بھی مہمان نواز آپ کے داتے دا نام عبدالمطلب کعبے دا متولی میرے آقا پوری امت دے متولی باپ دا نام عبداللہ اللہ دا بندہ میرے آقا اللہ دے بندے اور رسول بن کے آئے ماں دا نام آمینہ امانت والی امن والی میرے آقا امت نو امانت دے گر سکھلانے والے بن کے آئے حضرات دائیاں دا خاندان بنو سادہ مانی نیک بخت سادہ مانی نیک بخت میرے آقا بھی نیک بخت ایک داری حلیمہ علم والی میرے آقا علم والے میرے پاک پیغمبر دی ایک بیوی خدیجہ حاجیاں دی خدمت کرنے والی میرے آقا امت دی خدمت کرنے والے ایک بیوی سودا راحت والی میرے آقا راحت والے ایک بیوی ام حبیبہ پیار والی میرے آقا پیار والے ایک بیوی جویریہ پڑوس والی میرے آقا پڑوسیاں دے حق بدلانے والے ایک بیوی عائشہ عظمت دے لحاظ نہ زندہ رہنے والی میرے آقا عظمت دے لحاظ نال قیامت تک زندہ رہنے والے ایک آپ کی بیٹی زینب استغفار کرنے والی میرے آقا استغفار کرنے والے ایک بیٹی رقیہ خامد کی خدمت کرنے والی آقا امت کی خدمت کرنے والے ایک بیٹی ام کلثوم اولاد کی تربیت کرنے والی میرے آقا امت کی تربیت کرنے والے ایک بیٹی فاطمہ دوزخ تو آزاد میرے آقا خود بھی دوزخ تو آزاد اپنی امت نو دوزخ تو آزاد کروان والے ایک بیٹا ابراہیم بزرگی والا آقا بھی بزرگی والے ایک بیٹا عبداللہ
بولو بولو صلی اللہ محفل ذکر مصطفیٰ تے انہیں ٹلے بندے اگلی بری میں ڈاکٹر یوسف کنوں کہاں گا 85 یا لگل معافی مانگ لو محفل ذکر مصطفیٰ ہوتے رکھو جنہیں جاگ کے سن اجھے دے 12 بجے 3 بجے تک بہ جاؤ میں تو نہیں لگتا خوشی تے چلے ہو 12 بجے ویسے بندے 12 بجے جاندے نے تے ذرا جاگ کے بات چوکے پوری کو سبحان اللہ میں عرض کر رہا لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین کدو آئے نے اسلام تو پہلا ہر پاسے ظلم ہی ظلم اندھیرا ہی اندھیرا اے سنو لوگوں دیان نال اینا بچیاں روم دیاں تے کرلام دیاں نو کبران بچ پوریا چندہ سی اونا بے کسے تے مظلوم لئی سونا رحمت دا سمان آیا کائنات بن کے امام آیا میرے آقا قدو تشریف لے آئے نے ادھر میری انقلاب برپا کر دیتا جنہیں ڈاکو چور پہرے دار بن گئے اور بیٹیاں نو زندہ دفن کرنے والے بیٹیاں دی عزت محافظ بن گئے میرے آقا قدو تشریف لے آئے نے ادھر میری طرف کھیا جے گلدرہ دیان نہ سنو آقا فرماتے نے من اللہ جاریت صحیح مسلم دی روایت ہے جنہیں لوگ بیٹیاں نو